قوت الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصینا ما اولادوا ولا یعدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبصبر ميدان عدله أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي صفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن أشار إليه فقد أعطه فمن أعطه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقائدنا المغفرة وقائد خير والبركة ومنتقل بعد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیاں کا تمام خرچ اخراجات کو مستاویز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش کو چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت عبیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو کرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کرنے جن کے بلند آواز سے کرواز کریں آپ حضرات سے گزارش کروں میں تھوڑا سا مقدر کی طرف قریب آ جائے تاکہ برکتیں سمجھنے میں آسانی ہو مل کے بلند آواز سے کرواز کریں اجازت ہے بات شروع کی جائے ہفتہ مجالس کی آج چوتھی مجلس اور میری دوسری تقریر آج حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور گفتگو کا عنوان یقیناً اذہان عالیہ میں موجود ہوگا کہ یہ جو 3 دن گفتگو ہوگی یہ عظمت و شجاعت مولا ابوالفضل عباس علمدار باوفا کے عنوان سے 3 دن مسلسل گفتگو ہوگی کل جہاں بات پکی ہوئی یقیناً آپ کے اذہان میں ہوگی کہ جناب عباس بچپن سے ہی بہادر اور شجاع تھے بچپنے سے ہی عباس کو تلوار چلانا آتی تھی یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اس گھرانے میں یہاں پہ آ کے اپنے استادوں سے تلوار چلانا سیکھی ورنہ یہ وہ گھرانہ ہے جن کو تلوار سکھانے کی ضرورت نہیں جن کو تلوار چلانا سیکھنے کی ضرورت نہیں یہ سیکھے سکھائے آتے ہیں جناب عباس کے استاد امام حسن اور جناب مسلم ابن عقیل اور کل مولا علی نے جو جناب عباس کا امتحان لیا بظاہر 9 سال کی عمر میں جو
مولا علی نے عباس کا امتحان لیا، وہ بھی یقیناً ذہنوں میں ہوگا۔ بات آگے بڑھاتے ہوئے شجاعت جناب ابوالفضل عباس پر، اس سے پہلے کہ میں جناب عباس کے اوپر کوئی بات کروں، امام زمانہ کا ایک فرمان پیغام کی صورت میں آپ حضرات کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ امام زمانہ کی ذات پر مل کے بلند آواز سے سلوات کریں۔ کتاب ملاقات امام زمان، یعنی کہ امام زمانہ سے جن لوگوں نے ملاقات کی، چاہے وہ روبرو ہو چاہے وہ آپ کے عالم میں ہو، اس کتاب کے اندر وہ سارے تذکرے موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک باب ہے اور اس باب میں امام کی یہ ملاقات، امام کا یہ حکم جو امام جناب عباس کے سلسلے میں فرمایا ہے وہ موجود ہے۔ ایک مجتہد اپنے دور میں حج کرنے جا رہے تھے، راستے میں اس مقام پر رکے، 2 رکعت نماز ادا کی، نماز امام زمانہ ادا کی اور امام کو پکارا کہ کسی طریقے سے مولا میرے سامنے آئے، مولا مجھ سے ملاقات کریں اور مجھے حج کے حوالے سے کوئی فرمان، کوئی شریعت کا پیغام ہو تو وہ مجھے بتائیں تاکہ میرے لیے حج کرنے میں آسانی ہو۔ توجہ ایک بندے کی میری طرف ہو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی انہوں نے نماز ختم کی تھی، تسبیح پڑھ رہے تھے، اس کمرے میں نور پھیلا اور امام زمانہ آ گئے۔ امام نے زیارت کروائی تو انہوں نے سوال کیا کہ سرکار اگر حج کے حوالے سے کوئی فرمان آپ کی جانب سے مل جاتا تو مجھے حج کرنے میں آسانی ہوتی۔ امام نے فرمایا حج کے معاملے میں تو فرمان نہیں، جو شریعت میں لکھا ہے، جو شریعت کی طرف سے حکم ہے، اسی تمام عمل کو سر انجام دو جو موجود ہے۔ لیکن البتہ جب منا کے مقام پر، یہ سنیے گا، جب البتہ منا کے مقام پر پہنچو تو وہاں جا کر ایک مجلس برپا کرنا ہے اور اس مجلس کو برپا کرنے کے بعد اعلان کرنا کہ یہ مجلس ہم نے اس مقام پر برپا کی ہے، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بے سہارا ہیں، جن کی جو پریشانی ہے، جو بیمار ہیں، وہ اس مجلس میں شرکت کریں۔ اور یاد رکھنا کہ مجلس کا عنوان ذکر عباس ہے اور فضائل کی صورت میں اور مسائل کی صورت میں صرف اور صرف جناب عباس، ہماری جد جناب عباس کا ذکر ہے۔ یہ امام زمانہ کا جناب عباس کی فضیلت کے اوپر ایک فرمان، مجلس بنا کے مقام پر انہوں نے برپا کی، لوگ آ گئے، مجلس شروع ہو گئی۔ امام نے فرمایا تھا کہ جو امام زمانہ فرماتے ہیں ان سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس کے نام کی مجلس میں خود آتا ہوں اور عباس کی مجلس میں خود بذاتے خود شرکت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے سرکار رسول خدا سے لے کے سرکار امام حسن عسکری تک 11 معصوموں کی اور ایک نبی کی حکم پر میں اس مجلس میں آتا ہوں۔ مجھے یہ 13 معصوموں کا حکم ہوتا ہے، 12 معصوموں کا حکم ہوتا ہے کہ میں اس مجلس میں جاؤں اور جتنے عزادار عباس کے فضائل پر خوش ہوتے ہیں، واہ کرتے ہیں اور عباس کے مسائل پر گریہ گناہ ہوتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں مسائل کے درمیان، مجلس میں اٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے ان کی تقدیر پر دستخط کر کے فرشتوں کے حوالے کروں اور فرشتوں کو کہوں، فرشتوں کو حکم دو کہ اس کے مجلس سے فرش سے اٹھنے سے پہلے اس کے نصیب میں جو نہیں ہے وہ اسے عطا کر کے دوں۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے شفا عطا کرتا ہوں، کوئی بے اولاد ہوتا ہے تو اسے اولاد عطا کرتا ہوں، جس کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ اسے دور کر کے دستخط اپنے ہاتھوں سے کر کے فرشتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ مجلس برپا ہوئی منا کے مقام پر، مجتہد کہتے ہیں کہ ضعیف خاتون جو کہ
مخلوط تھی اور چل نہیں سکتی تھی، توجہ میری طرف سے چل نہیں سکتی تھی، ویل چیئر پر مجلس کے اندر آئی، مجلس شروع ہوئی، جناب عباس کے فضائل ہو رہے تھے، وہ پورے مجمع سے زیادہ غور سے فضائل سن رہی تھی اور فضائل پر خوش ہو رہی تھی، جناب عباس کے فضائل پر پورے مجمع سے زیادہ خوش ہو رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ داد دیتے دیتے ایک مخصوص سامنے کی طرف دیکھنے لگی، ایک مخصوص سامنے کی طرف دیکھنے لگی جو مجمع میں بیٹھا تھا، جب میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زمانہ موجود تھے، اور امام زمانہ نے مجھے اشارہ کیا کہ خبردار کسی کو بتانا نہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، مجلس مکمل ہونے دو، ابھی کسی کو نہیں بتانا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ مجلس ہو رہی تھی، اس نے امام کی طرف دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام نے اسے حکم دیا کہ تم اپنی کرسی سے کھڑی ہو اور چلنا شروع کرو، اپنی کرسی سے کھڑی ہو اور چلنا شروع کرو۔ اس نے کہا مولا میں تو چل ہی نہیں سکتی، میں تو مخلوق ہوں۔ امام نے کہا میں امام ہوں اور میں حکم دے رہا ہوں کہ تم اپنی کرسی سے اٹھ کے چلنا شروع کرو۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے دیکھا جیسے کسی بے جان چیز میں جان آ گئی ہو، اور امام کے حکم سے وہ اپنی ویل چیئر سے اٹھی اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ یعنی امام زمانہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں، جو امام زمانہ کے اس پورے واقعے اور اس پورے فرمان کا ایک مدعا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ذرہ سی بھی پریشانی ہو ہمارے جج جناب عباس کو یاد کرو، ان کے نام کی مجلس برپا کرو اور جناب عباس کو یاد کر کے جو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ عباس کے صدقے میں پوری کر دیتے ہیں۔ عباس کی عظمت ہر معصوم نے بیان کی، ہر امام کے دور میں ہر امام نے جناب عباس کی عظمت بیان کی۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور امام کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ کے نانا رسول خدا کی حدیث ہے کہ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، اور ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو مولا آپ 14 ہیں، آپ کا پہلا محمد یعنی آپ کے رسول خدا، آپ کا آخری محمد یعنی کہ آپ کا بیٹا سرکار صاحب زمان، آپ 14 ہیں، اگر آپ کو جدا بھی کیا جائے، آپ کو الگ الگ بھی کیا جائے تو 7 اس طرف چلے جاتے ہیں، 7 اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو رسول خدا کی حدیث کے مطابق آپ کا درمیان والا بھی محمد ہے، تو مولا یہ اوسط جو ہے یہ کون ہے؟ تو جناب امام صادق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ ہمارا درمیان، ہمارا اوسط، ہمارے جد جناب ابوالفضل عباس۔ حدیث رسول میں اوسط کے مصدر جو ہے وہ جناب عباس، اوسط و محمد پر جو ہستی پوری آتی ہے وہ جناب عباس کی ہستی ہے۔ عباس کی شجاعت بچپنے سے ہی دنیا نے دیکھ رکھی ہے۔ وقت کم ہے اور گفتگو مجھے آگے بڑھانی ہے، انشاءاللہ کل زندگی رہی تو شجاعت مولا عباس بیان کرتے ہوئے مولا عباس کی کربلا میں جنگ سناؤں گا۔ مولا عباس کی شجاعت اتنی تھی کہ سب نے صفین میں عباس کا حملہ دیکھ رکھا تھا۔ ایک شخص جو کربلا میں موجود تھا لشکر میں، ان میں کئی ایسے تھے جو صفین میں موجود تھے، اور انہوں نے صفین میں جناب عباس کا 13 برس کے سن میں حملہ دیکھ رکھا تھا، جو جناب عباس کے صفین کے میدان میں حملہ کیا۔ عباس کی شجاعت، عباس کی عظمت یوں تو انسان کے بس میں نہیں کہ بیان کر پائے، لیکن جس حد تک کوشش کی جا سکتی ہے اور عباس کا ذکر ہو اور صفین نہ پڑھی جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔
13 برس کا سن ہے، 9 برس کے سن میں مولا علی نے امتحان لیا، 13 برس کا سن ہے اور صفین کا میدان ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ مولا عباس نے صرف ایک جنگ نہیں لڑی، زندگی میں ایک جنگ نہیں لڑی عباس نے، بلکہ صرف مولا علی کی زندگی میں مولا علی کی سپہ سالاری میں 4 جنگیں لڑی. ایک صفین، ایک جمل، ایک جو خوارج جو صفین میں اٹھے تھے ان کے خلاف جو مولا علی نے جنگ کی، مولا عباس اس میں بھی شامل تھا. مولا علی کی زندگی میں مولا عباس نے 4 جنگیں لڑی ہیں. جناب عباس 13 برس کے ہیں اور مولا علی نے اعلان کیا کہ ہم نے جنگ لڑنے جانا ہے صفین. بعض روایت میں 36 ہجری ملتا ہے اور بعض روایت میں 38 ہجری ملتا ہے کہ صفین جب برپا ہوئی. اور یہ وہ جنگ ہے کہ جو سب سے لمبی چلی ہے مولا علی کی زندگی میں. اور اسی جنگ کے اختتام پر سب نے سازش تیار کی اور امیر المومنین کا قتل کیا. جناب عباس 13 برس کے ہیں. مولا علی نے اعلان کیا کہ صفین لڑنے جانا. لشکر تیار ہو گیا، میدان میں پہنچ گیا. جب لشکر میدان میں پہنچا تو جگہ محرم کا دن تھا. اب ایک بندے کی توجہ مکمل طور پر میری طرف ہو اور بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ مجھے پتا چلے کہ میرا خطاب غدیر کے فقیروں سے ہے، فقیفہ کے امیروں سے ہے. اور ویسے بھی امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ عباس کے ذکر میں بولو، عباس کے ذکر میں فضائل میں داد دو، واہ واہ کرو. یہ میں نہیں فرما رہا، امام زمانہ فرما رہا ہے. تو اب ہر پڑھنے والے کا یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ عباس کے فضائل بیان کرے تو کم سے کم اسے داد دے. صفین کے میدان میں یکم محرم کو قافلہ پہنچا، لشکر پہنچا. دریائے دجلہ کا کنارہ ہے. دریائے دجلہ کی اس طرف امیر المومنین کا لشکر اور دوسری طرف بنی امیہ کے لشکر. امیر المومنین نے آ کے اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور لشکر کے سامنے آئے. لشکر کے سامنے آ کے امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے شیروں، میرے دلیروں، میرے جگرداروں، آج ہم میدان میں تو پہنچ گئے ہیں لیکن جگہ محرم ہے اور خبردار محرم اور سفر کے مہینے میں جنگ نہ کرنا. وہاں سے حملہ ہو تو جواب نہ دینا، حملہ روک لینا، اس حملے کا جواب نہ دینا، لیکن یہاں سے حملے میں پہل نہ کرنا. محرم گزرا، سفر گزرا. یکم ربیع الاول کا سورج، حیا مند سورج آسمان پر طلوع ہوا اور سورج کی پہلی کرن نے علی کے چہرے کی زیارت کی. سورج کے پہلی کرن نے وجہ اللہ کی زیارت کی. علی اللہ کا جلال بن کے اپنے بستر سے اٹھے. علی اللہ کا جلال بن کے اپنے بستر سے اٹھے. علی نے اپنے قدم زمین پر رکھے. زمین نے یاسین پڑھ کے علی کے قدموں کا بوسہ لیا. زمین نے یاسین پڑھ کے علی کے قدموں کا بوسہ لیا. علی اللہ کا جلال بن کے بستر سے اٹھے. انگڑائی لی علی نے اور علی نے آواز دے کے کہا، مالک اشتر ہماری سواری تیار کرو. اور کیا مقام ہے مالک اشتر کا؟ علی کے ہوتے ہوئے علی کے لشکر کے سپہ سالار ہے مالک اشتر. مالک اشتر ہماری سواری تیار کرو. مالک اشتر نے سواری تیار کی. علی خیمے سے باہر نکلے. پہلی رکعت میں علی نے پاؤں رکھا. دوسری رکعت پہنچنے تک بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک علی نے پورا قرآن ختم کر دیا. بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک علی نے پورا قرآن ختم کر لیا. ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پہنچنے تک علی گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے. اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آہستہ آہستہ قرامہ قرامہ انداز میں چلتے چلتے علی اپنے لشکر کے قریب پہنچے. لشکر کی طرف دیکھ کے کہا، میرے شیروں، میرے دلیروں، میرے جگرداروں، آج یکم ربیع الاول ہے اور آج ہم نے حملہ کرنا ہے اور پہلا دن ہے صفین کا. پہلے دن صفین کے میدان میں علی کے بیٹے محمد حنفیہ نے حملہ کیا. جو میں نے کل پڑھا کہ محمد حنفیہ میدان میں گئے اور اپنے ساتھ لشکر لے کے گئے. سامنے سے 10,000 تیر چلے. اب چونکہ علی کے بیٹے تو پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے تھے، آگے بھی نہ بڑھ پائے. جب آگے نہ بڑھ پائے اور جب واپس پلٹے سر جھکا ہوا تھا. مولانا کا کیا ہوا؟
تو بابا ہم میدان میں گئے تھے، سامنے سے 10,000 تیر چلے اور اتنے تیر چلے کہ ہم آگے نہ بڑھ پائے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب تیر چل رہے تھے تو میرے برابر سے کوئی بجلی کسی تیزی سے گزرا، تو کسی نے کہا وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ تھے، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ تھے۔ تو انہوں نے سر جھکایا تو مولا علی نے کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہا محمد حنفیہ تمہارا اور حسن کا تقابل نہیں بنتا، کیونکہ مباہلہ والے دن سے حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، تم علی کے بیٹے ہو، تم علی کے بیٹے ہو، حسن سے تمہارا مقابلہ نہیں، حسن اگر میدان میں چلے گئے تو اس میں تمہاری کمی نہیں ہے بلکہ حسن رسول کے بیٹے ہو، تم علی کے بیٹے ہو۔ دوسرا دن آیا، مولا علی نے فرمایا کہ آج میرا دل ہے کہ آج جنگ کی ابتدا کوئی اور نہیں بلکہ میرے بیٹوں میں سے کوئی اور کرے، میرے بیٹوں میں سے کوئی اور کرے۔ محمد حنفیہ چونکہ حملہ کر چکے تھے، محمد حنفیہ پیچھے ہٹے، حسن اور حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا بابا ہمیں اجازت ہے۔ مولا نے فرمایا حسن اور حسین آپ نے اعلان نہیں سنا، میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے، مباہلہ والے دن سے آپ رسول کے بیٹے ہو۔ حسن اور حسین پیچھے ہٹے، محمد حنفیہ دوبارہ بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا بابا اگر اجازت ہو تو آج پھر میں حملہ کروں۔ محمد حنفیہ نے جیسے یہ کہا، مولا علی نے فرمایا محمد حنفیہ مجھے بتاؤ، میں تمہیں اجازت تو دے دوں گا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہیں کیا چاہیے، تم جاؤ اور جا کے میدان میں لڑو۔ محمد حنفیہ نے کہا بابا زیادہ کچھ نہیں، اپنی تلوار دے دیں، اپنا گھوڑا دے دیں، اپنی دعا دے دیں اور لشکر تھوڑا سا دے دیں، میں میدان میں جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا محمد حنفیہ یہ بتاؤ اتنا بڑا لشکر، اور صفین میں جس پر حملہ کرنا تھا وہ 1.5 لاکھ کا لشکر تھا، جس پر مولا کے بیٹوں نے حملہ کرنا تھا وہ 1.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ مولا نے کہا محمد حنفیہ یہ بتاؤ تمہیں دیر کتنی لگے گی 1.5 لاکھ کے لشکر کو مارنے میں؟ محمد حنفیہ نے کہا بابا اگر آپ کی دعا ہو، آپ کا گھوڑا ہو، آپ کی تلوار ہو اور تھوڑا سا لشکر میرے ساتھ ہو تو آپ کی دعا سے میں آپ مغربین کی نماز پڑھا کے کھڑے ہوں گے، اور جب لوگ آپ سے مصافحہ کر رہے ہوں گے اس سب میں بھی موجود ہوں گا، پتہ کروں گا۔ علی کو اپنے بیٹے پر ناز آیا، آگے بڑھایا، سینے سے لگایا، سر پہ بوسہ دیا تھا۔ محمد حنفیہ 1.5 لاکھ کو مارنا بہت مشکل بات ہے، تم علی کے بیٹے ہو، تمہیں شاباش ہے، لیکن محمد حنفیہ مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اور بن علی آگے بڑھے، کہا بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میدان میں جاؤں، کہا عوام تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بابا اپنی تلوار دے دیں، اپنا گھوڑا دے دیں، تھوڑا سا لشکر دے دیں اور اپنی دعا دے دے گا۔ اور تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ کہا بابا آپ مغربین کی نماز، محمد حنفیہ نے کہا تھا آپ ظہرین کی نماز پڑھا کے فارغ ہوں گے تو پیچھے میں آپ کی نماز کی صف میں موجود ہوں گا۔ کم آن 1.5 لاکھ کے لشکر کو مارنا بہت بڑی بات ہے۔ قریب بلایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے چہرے کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے فرمایا 1.5 لاکھ کے لشکر کو مارنا بہت بڑی بات ہے، تو علی کے بیٹے ہو، تم سے مجھے ناز ہے، لیکن ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ علی ابھی اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک علی کی 13 سال کے بچے پر نظر پڑی، جو کبھی اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا ہے، کبھی تلوار کو نیام میں رکھتا ہے۔ علی نے فرمایا آج میرا دل ہے کہ آج جنگ کی ابتدا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا عباس کرے، آج جنگ کی ابتدا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا عباس کرے۔ عباس کو آگے بلایا، کہا عباس تم میدان میں جانا چاہو گے؟ بابا اگر اپنی دعا دے دیں اور حسین کی مرضی ہو تو میدان میں جا کے میں 1.5 لاکھ کے لشکر کو تہس نہس کر دوں گا۔ کہا عباس تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بابا نہ آپ کی تلوار چاہیے، نہ آپ کا گھوڑا چاہیے، بس اپنی تلوار، اپنی دعا دے دیجیے، حسین کی مرضی ہو تو میدان میں جا کے میں لڑنے کو تیار ہوں۔ عباس تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ کہا بابا آپ کی دعا ہو، حسین کی مرضی ہو، آپ میدان میں جا کے ایسا حملہ کروں گا کہ پہلے کا سر کاٹ کے آخری دشمن تک اتنی تیزی سے پہنچوں گا کہ دونوں کے سر ایک ساتھ زمین پر آئیں گے۔ میمنہ میں اتر کر میسرہ تک اتنی تیزی سے پہنچوں گا کہ دونوں کے سر ایک ساتھ آئیں گے۔ تو عباس کو تیار کیا ہے۔ علی کا جملہ سنیے گا، علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا، علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا۔ اور کس طرح تیار ہوا؟ حسن نے آگے بڑھ کے مولا علی کا کرتا پہنایا، حسین نے آگے بڑھ کے سر پہ فوج رکھا، محمد حنفیہ نے کمر بند باندھا، اور بن علی نے نالین پہنائی، علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا۔ علی کا کرتا بچپنے میں عباس نے پہنا ہے، علی کا کرتا بچپنے میں عباس نے پہنا ہے، اور ویسے ہی پورا آیا جیسے امیر المومنین کو پورا آیا کرتا تھا۔ جناب عباس تیار ہوئے، علی نے اپنے ہی روح کو سامنے سے آ کے دیکھا، علی وجہ اللہ تھے، عباس وجہ علی تھے۔
عباس اکثر علی تھے، اپنے ہی روپ کو علی نے اپنے ہی جلال کو سامنے سے آتے دیکھا، عباس کے اوپر علی کو ناز آیا، سینے سے لگایا کہ عباس تمہیں اجازت ہے، اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا اور سوار کرانے کے بعد تلوار دی، تلوار دینے کے بعد کہ عباس جاؤ، اور عباس جانے لگے تو مولا نے روکا کہ عباس واپس آ جی بابا۔ عباس پہلی مرتبہ میدان میں جا رہے ہیں، یاد رکھنا جب میدان میں جاؤ تو مٹھیوں کو بیچ لینا، مٹھیوں کو دبا لینا، اپنے پیروں کو رکاب کے اوپر دبا لینا اور اتنی زور سے پیروں کو رکاب کے اوپر رکھنا کہ اگر حملہ بھی ہو تو رکاب سے پیر چھوٹنے نہ پڑے، اور دانتوں کو بیچ لینا اور دشمن پر ظاہر نہ ہونے دینا کہ پہلی مرتبہ میدان میں آیا، دشمن پر ظاہر نہ ہونے دینا پہلی مرتبہ میدان میں آئے ہو۔ اور جب عباس میدان میں گئے تو جناب عباس نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، جناب عباس کی چہرے پر نقاب تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی عباس نے حملہ کیا سارا لشکر دوڑا، اور جیسے ہی لشکر دوڑا تو ایک دوسرے سے سارے کہتے جاتے تھے جلدی بھاگو پیچھے علی آ رہے ہیں، جلدی بھاگو پیچھے علی آ رہے ہیں، یعنی عباس کے حملے سے اس لشکر میں علی کے دشمنوں کے لشکر میں عباس نے علی علی کروا دیا تھا، دشمنوں کے لشکر میں۔ اور یہاں محسن نقوی کہا کرتے تھے کہ صفین کے میدان میں عباس نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ مولا علی کے ایک مرتبہ بڑے دشمن نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے ضرور چیک کیا ہوگا کہ میرا سر میرے جسم پر موجود ہے یا نہیں، میرا سر میرے جسم پر موجود ہے یا نہیں۔ اب عباس حملہ کر کے واپس کرتے ہیں، علی نے سینے سے لگایا، حسین آگے بڑھ کے کہا عباس کچھ چاہیے؟ عباس نے کہا پانی۔ ابھی پانی کا لگ جانا تھا کہ فوج امیر المومنین نے بھگدڑ مچا اور سارے پانی لینے دوڑے۔ مولا نے حسین کو قریب بلایا اور حسین کو قریب بلا کے کہا حسین کوشش کیا کرو عباس پیاسا لگے، عباس کو پیاسا لڑنے کی عادت ڈالو۔ عزاداروں بہت پیار کیا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے بازوؤں کا بوسہ لیا، اور بازوؤں کا بوسہ لے کے امیر المومنین نے فرمایا عباس خدا تمہارے یہ ہاتھ سلامت، خدا تمہارے یہ ہاتھ سلامت۔ بچپنے سے پالا ہے حسین نے، بچپنے سے پالا ہے زینب نے، اور یہ جملہ ہر دفعہ کہا کرتا ہوں کہ زینب نے کربلا پال کی جوان کی، کیونکہ جناب زینب نے صرف شہزادہ علی اکبر کو نہیں پالا، صرف مولا عباس کو نہیں پالا، بلکہ جناب زینب نے شہزادہ قاسم کو بھی پالا ہے اور محمد کو بھی پالا ہے، اور بنی ہاشم کے جو جوان تھے جناب زینب نے سب کو پالا، بچپنے سے پالا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صحن خانہ میں جناب عباس کی تقسیم ہے اور صحن خانہ میں جناب زینب آنچ پکڑ کر چلنا سکھا رہے ہیں ظاہری طور پر عباس کو۔ اسی اسنا میں امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ آواز دے کے کہا نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہو، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہو۔ امیر المومنین کی زندگی ہے اور مولا نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹیوں کو کوفہ بلوا دیا، حسن اور حسین جاؤ، ہم آخری مرتبہ اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتے ہیں، ہماری بیٹیوں کو کوفہ لے کے آؤ۔ کوفہ میں لیا، امیر المومنین کے حکم کے مطابق جب قافلہ کوفہ کے باہر پہنچا تو مولا کو حکم دیا، مولا کو پیغام پہنچایا گیا کہ مولا آپ کا قافلہ کوفہ کے صدر دروازے پر کھڑا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت، اور امیر المومنین نے اس دن خطبے میں فرمایا کہ آج کی رات اپنے گھروں سے کوئی باہر نہ نکلے، آج کی رات اپنے گھروں سے کوئی باہر نہ نکلے، کیونکہ حکم امیر المومنین تھا اور اتنا سخت حکم تھا کہ اس رات زمین پر چونٹی بھی نظر نہ آئی،
اتنا سخت امیر المومنین کا حکم تھا کہ لوگوں نے صرف دروازے میں کھڑکیاں بھی بند کر دی تھی۔ امیر المومنین کوفہ شہر سے باہر نکلے، قافلے کے قریب پہنچے، اپنی سواری سے اترے، جناب زینب کی عماری کی مہار کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے لے کے علی اپنی بیٹی کی عماری کو چلے کوفے میں داخل ہوئے۔ علی ایک مقام آیا کہ مولا نے فرمایا زینب ذرا عماری کے پردے کو ہٹائیے۔ اب بیوی نے پردہ ہٹایا تو امیر المومنین نے آواز دے کے کہا زینب یہ کوفہ کا چوک ہے۔ آگے بڑھے امیر المومنین تو امیر المومنین نے فرمایا زینب ذرا خیمے عماری کا پردہ ہٹائیے۔ بیوی نے پردہ ہٹایا تو امیر المومنین نے فرمایا زینب اس جگہ کو غور سے دیکھیے، یہ کوفہ کا بازار ہے، یہ کوفہ کا بازار ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، امیر المومنین نے فرمایا زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹاؤ۔ بیوی نے پردہ ہٹایا تو امیر المومنین نے فرمایا زینب یہ جو سامنے عمارت دیکھ رہی ہو یہ کوفے کا دربار ہے، کوفے کا دربار ہے۔ یہ چیزیں دکھانا شروع کی۔ امیر المومنین نے جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہا بابا یہ چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ امیر المومنین نے رو کے کہا زینب ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ میرے سارے بیٹے مار دیے جائیں اور میرے بیٹوں کی جگہ تمہیں ان بازاروں اور درباروں میں آنا پڑے۔ تو جناب زینب نے رو کے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بہن ان بازاروں اور درباروں میں کیوں آئے؟ مولا کربلا کا میدان آ گئے اور عباس بار بار مولا کے پاس آتے کہ مولا تو حسین یہ کہہ کے پلٹا دیتے کہ عباس کیسے جانے دوں، تم میرے لشکر کے سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میری فوج کے سالار ہو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جناب عباس نے چند بوڑھے صحابیوں کے لاشیں دیکھی، لاشیں دیکھنا تھے کہ عباس نے فرمایا کہ مولا اب تو ان کے لاشیں آ گئے ہیں کہ جن میں لڑنے کی سکت نہ تھی۔ مولا نے کہا عباس ابھی نہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ زہرین کے بعد دو ایسے لاشیں آئے کہ عباس تڑپ گئے اور عباس نے کہا مولا اب تو گود کے بالوں کے اور محمد کے لاشیں آ گئے، پانی لانے کی اجازت نہیں۔ جناب عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، جانے لگے۔ تو عباس جانے سے پہلے اس سے آخری ودا کر کے جاؤ جس نے تمہیں پالا ہے بچپنے سے اور جو تمہارے آسرے پہ مدینہ سے کربلا آئی، جو تمہیں اپنے پردے کا ضامن سمجھتی ہے، اس سے آخری ودا کر کے جاؤ۔ عباس چلے اور چلتے چلتے خیمہ جناب زینب کے باہر آئے اور باہر سے کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع۔ یہ جملہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا عباس ذرا خیمے کے اندر آؤ۔ عباس خیمے کے اندر گئے اور جناب زینب سے گلے سے جناب زینب نے جناب عباس کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے کہا کہ امیر المومنین نے جو جملے کہے تھے مجھے آج ان پہ یقین ہو گیا۔ تو بیوی کیا کہا تھا بابا نے؟ جناب زینب نے کہا بابا نے جب آخری وصیت کی تھی تو بابا نے کہا تو زینب آپ کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی، زینب آپ کے ان ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی۔ تو میں کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کے ہاتھوں میں رسیاں کیوں آئیں گی؟ آج جب آپ آخری ودا کرنے آئے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان ہاتھوں میں رسیاں ضرور آئیں گی۔ عباس چلے، خیمے سے نکلے اور چلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، فرات کی طرف بڑھے، فرات کی طرف بڑھے، مشکیزے میں پانی بھرا، مشکیزے میں پانی بھر کے عباس پلٹے۔ عزاداروں اب تو پلٹنا تھا عباس کا کہ ایک ملاؤن نے آگے بڑھ کے ایسا وار کیا کہ جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، دایاں بازو قلم ہونا تھا، مشکیزے کو بائیں بازو میں پہنا۔ عزاداروں ایک ملاؤن آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ عزاداروں بازو کا قلم ہونا تھا کہ مشکیزے کو دانتوں میں رکھا اور اپنے آپ کو مشکیزے کے اوپر جھکا لیا اور ملا نے تیر چلایا، تیر آ کے مشکیزے کو پار کیا، مشکیزے سے پانی بہا، عباس کے گھوڑے کی رفتار آہستہ ہوئی، جناب عباس کے گھوڑے کی رفتار آہستہ ہونی تھی۔ ایک ملاؤن آگے بڑھا
اور آگے بڑھ کے سر پہ گرز مارا. گرز کا لگنا تھا. علی کے بیٹے نے بغیر ہاتھوں کے سین چھوڑی. عباس زمین پر آئے اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. آقا میرا آخری سلام قبول ہو. حسین نے مسجد چھوڑی. آواز دے کے کہا زینب میری کمر کا آسرا مارا گیا. زینب میری کمر ٹوٹ گئی. حسین چلے. لاشائے عباس پر حسین پہنچے. عزادارو عباس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. جناب عباس نے کہا مولا میری آخری خواہش ہے. عباس کیا خواہش ہے؟ کہ مولا جب اس دنیا میں آیا تھا تو ماں نے بتایا تھا کہ آتے ہی آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. آج آخری وقت ہے اور جانے سے پہلے آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آقا اگر زحمت نہ ہو, میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری میں لہو ہے, اگر زحمت نہ ہو اب آپ کے دامن سے میری آنکھ کا لہو صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. حسین نے عباس کے دامن سے خون صاف کیا. عباس نے چہرے حسین کی زیارت کی. اب حسین کی آواز آئی عباس ہم نے تمہاری آخری خواہش پوری کی, اب ہماری بھی ایک آخری خواہش ہے. مولا حکم کریے. اگر ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا, اگر آپ حکم کرے تو میں 9 لاکھ کے لشکر کو الٹ کے رکھ دوں کہ عباس میدان میں نہیں جانا. مولا حکم کرے. کہ عباس ساری زندگی بھائی نہیں بولا. عباس ساری زندگی آقا کہتے آئے ہو, آخری مرتبہ اپنے مولا کو بھائی کہہ دو. کہ مولا میں بھائی نہیں کہہ سکتا, ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساری زندگی بھائی نہیں بولوں گا. کہ اگر اماں اجازت دے دیں تو پھر بولو گے. کہ مولا اگر اجازت مل گئی تو میں بولنے کو تیار ہوں. ایک مرتبہ حسین نے انگلیاں بلند کی اور آواز دی عباس ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو عباس نے دیکھا تو روتی ہوئی آنکھوں سے بلا تشبیہ عباس کے لبوں سے آواز نکلی بھائی جانتے ہو کیا دیکھا؟ عباس نے دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے اور رو رو کے کہہ رہی عباس بول میرے حسین کو بھائی. عباس میں بھی تیری ماں, حسین میرا تنہا رہ گیا.